ایک صحافی کو صحافت سے عشق ہونا چاہیے، اردو، انگریزی، ہندی یا کشمیری صحافت سے نہیں۔ وہ یہ ہے کہ جس کے قلم نے مدتوں بوئے تھے انقلاب، اب پیٹ پالتا ہے وہ اخبار بیچ کر۔ سو یہ جو معراج فیض آبادی کا سچویشن ہے، تو اس بات پہ میں ختم کرنا چاہوں۔ آپ صحافت کا یہ ہے کہ بیچ بازار کھڑا کبیرہ مانگے سب کی خیر، ناکاہوں سے دوستی ناکاہوں سے بیر، کہ ایک بیچ بازار میں اور سب کی خیر وہ طلب کر رہا ہے، وہ ہر ایک کی بھلائی چاہتا ہے۔ اردو زبان کے احیا، اس کی ترویج، فروغ اور اس کو پھلتا پھولتا دیکھنے کی فکر دامنگیر ہے۔ طرح جب ہم مضامین لکھتے ہیں، خبریں لکھتے ہیں، تو وہاں بھی ہم بلا وجہ اور بلا ضرورت انگریزی زبان کے جو الفاظ ہیں یا دوسری زبانوں کے الفاظ ہیں وہ لاتے ہیں۔ آپ ٹیلی ویژن جرنلزم کو لیجئے تو وہاں پہ حالت جو ہے اردو صحافت کی وہ بالکل بگڑ کر رہ گئی ہے۔ انہوں نے اپنے ایک الگ انداز میں لکھا تھا، اردو وہ طوائف ہے کہ مزہ سبھی لیتے ہیں، پیار کوئی نہیں کرتا، یہ سرخی تھی۔ تو میرے خیال سے یہ جملہ اردو کی حالت بتانے کے لیے بہت ہے۔ غالب کی غزلوں سے ہر ٹوٹے دل کو جڑنے کی راہ دکھتی ہے، ہر دل کی واردات کو زبان ملتی ہے، اقبال فیض کی نظموں سے حرارت تو سبھی حاصل کرتے ہیں، مہدی حسن، جگجیت سنگھ، غلام علی کی گائی غزلیں تو ہر عالیشان محفل میں چلتی ہیں، پطرس بخاری کے مزایا انشائے دہرائے جاتے ہیں، لیکن اس زبان کو جو ضرورت ہے وہ شاید اسے آج تک نہیں ملی۔ میں اردو کے حوالے سے کوئی سیاست کھیلنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، مگر سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اردو پڑھے تو اس کو کیا ملے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہوئی کہ آج کل جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اب اردو اس رسم الخط میں نہیں لکھتے، نستعلیق میں نہیں لکھتے، رومن میں لکھتے ہیں۔ یعنی پڑھائی اردو کا رسم الخط سمجھانے میں بھی ہمارے ہم سے کہیں کوتاہیاں ہوئی، یہ بھی کچھ گیا گزرا ہوا ہے۔ اس کے لیے جو ہمارے سرکاری اداروں نے کوشش کی، جو پرائمری کلاسز کے لیے جو کتابیں لائی، وہاں پر کچھ گڑبڑ ضرور ہے کہ ہمیں اردو لکھنا آتا ہی نہیں ہے۔ آج سب یہ بات تو کہہ سکتے ہیں کہ غالب کی زبان کو ہم اپنے چھوٹے کے قد کے حساب سے ہی صحیح، لیکن کہیں نہ کہیں تو ہم اپنا خون دے کے اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کو ہی اس سے منسلک کر دیا ہے، یا اپنے روزگار کو ہی اس زبان سے منسلک کر دیا ہے، اگرچہ اس میں خطرات بہت۔ میں نے اردو صحافت جموں و کشمیر کی جانب سے آج یہ یک روزہ سیمینار جموں کشمیر میں اردو صحافت ماضی، حال اور مستقبل منعقد ہو رہا ہے، اس حوالے سے ہم نے چند مقررین کو دعوت دی ہے جو اپنے وسیع تجربات اور مشاہدات کی بنا پر اس موضوع پر روشنی ڈالیں گے۔ اور جیسے میں نے آغاز میں کہا تھا کہ وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے، اور ہماری خوش بختی کہ آج کے اس سیمینار کے توسط سے ہم ان کے تجربات، ان کے مشاہدات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ میں انتہائی انتصاری کے ساتھ گزارش کرنا چاہوں گا جناب ریاض مسرور صاحب سے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں، اور ان کے متعلق ایک بات ضرور کہوں گا کہ جب انہیں سننے کا موقع ملتا ہے تو دل سے صرف ایک بات نکلتی ہے کہ تم آتے ہو تو کانٹے بھی بھلے لگتے ہیں شاخوں پر، تم آتے ہو تو کانٹے بھی بھلے لگتے ہیں شاخوں پر، کہ تمہارے بعد ہم کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ جناب ریاض مسرور صاحب۔ آج طویل عرصے کے بعد مان لیجئے کہ آپ اپنے روحانی پیشوا کا دیدار کرتے ہیں تو طبیعت کی افتاد اور جذبات کی شدت آپ سمجھ سکتے ہیں۔ عبدالغنی راسخ کوئی جو ہیں وہ میں کہوں گا سوشلائٹ جرنلسٹ نہیں ہے، زیادہ تر لوگ نہیں جانتے ہوں گے، لیکن جب میں اس ذوم میں مبتلا تھا کہ میں شاید لکھ سکتا ہوں، اور سیدھے منہ اٹھا کے میں روزنامہ الصفا کے دفتر گیا 12ویں جماعت کا امتحان پاس کر کے۔ عبدالغنی راسخ صاحب کے ہمراہ آج کل کے کئی سینئر صحافی اور چیف ایڈیٹر بھی تھے، انہی کی قیادت میں کام کرتے تھے ڈیسک پہ، تو میں نے سیدھے دعویٰ کر دیا کہ ہاں میں لکھ سکتا ہوں۔ مجھے صحافت کی ابجد، اس کے اصول و قواعد
दूसरे ज़वाबित, उनके बारे में कोई भी इल्म नहीं था। इनके माथे पे न कोई शिकन थी, न इनके चेहरे पे कोई इस्तिजाब के आसार थे। पता नहीं क्या एक रूहानी कनेक्शन था, इन्होंने कहा हाँ कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, लिख लीजिए कुछ भी। उन दिनों न्यूज़ प्रिंट पे कलम से जो है वो ख़बर बनाई जाती थी, कंप्यूटर वगैरह नहीं था अभी। तो मैंने शुरू किया, तो इन्हीं के साए आतिफत में, इनकी रहनुमाई में, रहबरी में जो है शुरुआत मैंने उर्दू सहाफ़त से की। बाद में बैक एंड फोर्थ उर्दू, अंग्रेज़ी, मल्टीमीडिया वगैरह में रहता रहा। तो इसलिए जज्बात मेरे काबू में नहीं हैं, क्योंकि मैं इतना महजूज़ महसूस कर रहा हूँ इनकी क़ुर्बत में। इनका अपना एक नाम है, बहुत कम देखे जाते थे सर्कल्स में, लेकिन इन्होंने रोज़नामा सफ़ा के साथ साथ कई रोज़नामों की इदारत संभाली, और जिसे हम ख़बरसाजी से लेकर सुर्खियाँ जमाने तक क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं, यानी मेयार को चुस्त रखना, वो इनका खासा रहा है। मैं इनको फॉलो करता रहा हूँ और इनका ज़ाती तौर पे इस्तकबाल करता हूँ, और बहुत खुशी की बात है हम सब के लिए कि उस्ताद मोहतरम भी तशरीफ़ फरमा है। चूँकि मौजू उर्दू सहाफ़त का माजी, हाल और मुस्तक़बिल एक क्लीशेड मौजू है। आप गूगल उठाइए, हल्का सा तलाश कीजिए, आपको बेशुमार मज़ामीन, तकारीर मिलेंगी। मुझे नहीं लगता है कि आप सब लोग की समाअतें इस चीज़ की मोहताज हैं कि यहाँ पर हम एकेडमिकली, हिस्टोरिकली वो सब चीज़ें बताएं कि भाई 1822 में एक सहाफ़ी ने कलकत्ता से जामे जहानुमा जारी किया, उसके बाद उसके साथ कई सहाफ़त के सुर्खील जुड़े, कुछ ने अपनी जानें दी। कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कोलैबोरेटर अखबार है, लेकिन एक साल बाद पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके लिए न्यूज़ प्रिंट को बैन कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि वो इंसानी हकूक़ और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से होने वाली ज़्यादतियों को ज़्यादा नुमायाँ जगह देते थे। और बाद में 1857 में वो बात साबित भी हो गई, क्योंकि सिर्फ 60 साल तक वो अखबार चलता रहा, उसके बाद हालात के थपेड़ों का शिकार हो गया। मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि बर-ए-सग़ीर में 200 साल तक जो उर्दू सहाफ़त होती रही उसके उतार चढ़ाव आप खूब देख सकते हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मज़ामीन हैं, छपते भी हैं। आज यौम उर्दू चूँकि अल्लामा इकबाल की मुनासिबत से मनाया जाता है, लेकिन ज़ाती तौर पे मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जामे जहानुमा के पहले इजरा को ही यौम उर्दू क्यों न करार दिया गया, क्योंकि अल्लामा इकबाल को महज एक ज़बान के खौल में बंद कर देना हल्की सी ज़्यादती होगी। अल्लामा इकबाल के लिए उर्दू ज़बान उनकी माँ जैसी थी। वो उस माँ की सोहबत में जो हैं एक छोटे से बच्चे की तरह अपने जज्बात का इजहार करते थे। उनके कलाम से ये आया है। लेकिन ज़ाहिर है अब चूँकि अल्लामा इकबाल ने हालांकि ज़्यादा गहरी और ज़्यादा वुसअत वाली शायरी उन्होंने फ़ारसी में की है। ज़िंदगी के बारे में बांगे दिरा, ज़रब कलीम, अरमगान हिजाज वगैरह में हमें काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन जब हम फ़ारसी में इकबाल को सुनते हैं, वो कहते हैं हयात चीस्त जहारा असीर जहाँ गर्दन तो खुद असीर जहानी गुजारा तवानी करत। ज़िंदगी क्या है? हयात चीस्त जहारा, दुनिया क्या है? असीर जा गर्दन, इसको अपनी जान में इसको कैद कर दो। तू खुद असीर जहानी, लेकिन तू तो खुद कैदी बन गया है दुनिया का। गुजारा तवानी करत, तुमसे ये काम नहीं होगा। लेकिन फिर भी जिस तरह से उर्दू को उन्होंने एक क्लासिकी लहजे से एक जदीद लहजे में बदल दिया,
اور اس میں ایک انقلابی تعیش پیدا کیا تو وہ بر صغیر میں اردو کے محبان کے لیے واقعی ایک قابل فخر کام ہے. لیکن ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اردو صحافیوں کو وہ دن بھی منانا چاہیے جب جام جہان نما کا اجرا ہوا تھا اور اس اخبار نے جو اخلاقی معیار جو ہے ہمارے سامنے رکھا, اس معیار کو اپنے لیے ایک روشن منارے کی طرح اس سے انسپریشن لینا, اس سے حوصلہ پانا, وہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہوگی. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک صحافی کو صحافت سے عشق ہونا چاہیے. اردو, انگریزی, ہندی یا کشمیری صحافت سے نہیں, صحافت سے. کیونکہ صحافت بجائے خود نہ صرف ایک تخلیقی پیشہ ہے, اس میں اختراعی جنون ہونا چاہیے آپ میں, اس میں جو نظم و ضبط زندگی میں چاہیے وہ چاہیے ہوتا ہے, اس میں وہ پیاس چاہیے ہوتی ہے اس شہد کی مکھی کی طرح جو طرح طرح کے پھولوں کا رس چوستی ہے, لیکن اس کے بعد اس رس کو جمع نہیں کرتی ہے, اس کو پروسیس کرتی ہے, اس کو ایک عمل سے گزارتی ہے. اس عمل کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شہد. یہ چینٹی والا معاملہ نہیں ہے جو دانے جمع کرتی ہے اور ایک انبار لگاتی ہے, اس کے بعد اس کا نتیجہ وہی انبار ہوتا ہے, وہ وہی دانے ہوتے ہیں. تخلیقی اور اختراعی ذہن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر ریسورس سے اپنا مواد لے لے, لیکن اس میں وہ چیز ہو کہ وہ اس کو پروسیس کر کے شہد بنائے. اس کو ہم عربی میں نہلی اپروچ کہتے ہیں, اور چینٹی کے اپروچ کو عربی میں ہم نملی اپروچ کہتے ہیں, نمل چینٹی کو کہتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اس لیے میں کبھی بھی اس بائنری میں پھنسنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ اردو صحافت الگ صحافت ہے, انگریزی صحافت الگ صحافت ہے. اور میں ذاتی طور پہ یہ کنفیس کرنا چاہتا ہوں, میں نے انگریزی میں زیادہ صحافت کی ہے اردو کے مقابلے میں, چاہے وہ ایڈیٹنگ ہو, ٹیم لیڈنگ ہو, نیوز رومز کو رن کرنا ہو, نیوز پیپر کو رن کرنا ہو. لیکن جب بھی میں کسی ایسے صحافی کے ساتھ بیٹھتا ہوں, چاہے وہ جونیئر ہو, سینئروں کی تو بات ہی نہیں ہے, جو اردو زبان میں صحافت کرتے ہیں, تو ان کی جو وسعت نظر ہوتی ہے, ان کا جو تجزیاتی تاثر ہوتا ہے, وہ مجھے محسوس کرتا ہے. کیونکہ انگریزی زبان کی تنگ دامنی یہ ہے کہ اس میں آپ سوچ نہیں رہے ہوتے ہو. سوچ آپ یا تو کشمیری میں رہے ہوتے ہو یا اردو میں سوچ رہے ہوتے ہو. تو اس لیے اردو زبان میں صحافت کرنے والا صحافی مجھے لگتا ہے, چاہے میں انگریزی میں صحافت کر رہا ہوں یا کسی اور زبان میں, مجھ سے بہتر ہے. اسے اعتماد کی ضرورت ہے. وہ ان تاثرات یا ان کمیوں کے جذبات سے اپنے آپ کو بوجھل نہ سمجھے. اردو زبان میں صحافت کرنے کا مطلب ہی ہے آپ معانی کی ایک نئی دنیا میں قدم رکھ رہے ہو, اور تاثرات اور تجزیات اور دوسری چیزوں میں آپ کی روٹنگ آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے, جو کہ انگریزی میں بالکل ممکن نہیں ہے, یا تو بہت زیادہ مشکل ہے. کیونکہ انگریزی زبان میں اگر آپ رپورٹر ہیں تو نیوز انالیسس کے مرحلے تک پہنچنے میں آپ کو کئی سال لگتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, بلکہ میرے جو ہمدم دیرینہ ہیں, ریاض ملک ہیں, ہارون ریشی ہیں, بہت سارے, ماجد جہانگیر یہاں بیٹھے ہیں, میں کہتا ہوں کہ ہفتوں کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ ایک نامہ نگار جو صرف ایک رپورٹ لکھتا تھا, اس کو ہلکا سا حوصلہ دیجیے آپ, وہ ایک اداریہ بھی لکھتا ہے, اور معیاری اداریہ لکھتا ہے, وہ ایک کالم لکھتا ہے, وہ لانگ فارم جرنلزم اردو میں کر سکتا ہے, جو انگریزی میں مجھے یہ کہنے میں کوئی بات محسوس نہیں ہو رہا. انگریزی میں کتنی بھی کوشش کریں آپ, بہت وقت لگتا ہے. اردو میں یہ الاسٹیسٹی ہے, یہ فلیکسیبلٹی ہے کہ آپ اردو کے ساتھ اگر منسلک ہو جائیں تو آپ اپنے اختراعی ہنر کو 4 چاند لگا سکتے ہیں, آپ نئی بلندیوں کو چھو سکتے ہیں. اس لیے اس غلط فہمی سے آج سے زیادہ مناسب دن نہیں ہو سکتا ہے جب ہم اس غلط فہمی سے خود کو نکالیں کہ ہم کسی کمتر یا بے بس یا غریب یا نادار زبان کے ساتھ وابستہ ہیں. آپ ایک بہت ہی شاندار اور تہذیبی تفاخر والی زبان کے ساتھ وابستہ ہیں. دوسری بات,
हमें अक्सर प्रॉब्लम हो जाता है जब हम अपने पेशे को एम्प्लॉयबिलिटी या रोजगार के मौके के साथ जोड़कर देखते हैं. सुकोना असल लेखान तनख्वाह कम, ये प्रॉब्लम. आई मीन दिस इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम, और ये जेन्युइन प्रॉब्लम भी है, क्योंकि जब आप कोई काम कर रहे होते हो वो इसेंशियली वर्क होता है, लेबर, मेहनत होती है. वो जब मेहनत की मजदूरी जो है वो मतलूबा मेयार से बहुत कम हो तो आदमी के हौसले टूट जाते हैं. लेकिन ये मजदूरी है बेशक, इसमें मेहनत बेशक है, लेकिन ये एक दूसरी दुनिया है, ये फनी दुनिया है, ये तख्लीकी दुनिया है, ये इख्तिराई दुनिया है, ये क्रिएटिव फील्ड है. इसमें चाहे आपका एम्प्लॉयर आपको एक्सप्लॉइट कर रहा हो, कम तनख्वाह दे रहा हो, लेकिन ये जो आपने काम किया वो ज़ाया नहीं हो रहा है. वो आपकी शख्सियत को, आपकी सहाफ़ती सलाहियतों को निखारने में एक कदम आगे चल चुका होता है. आपकी वैल्यू 50,000 है, लेकिन आपने 10,000 रुपये में काम किया, लेकिन आप लिखते गए. वो आप एक मुफ्त ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, बल्कि पैसों के एवज कर रहे होते हैं. इसलिए उस चीज से बाहर निकलिए. आपने शकील आदिलजादा का नाम सुना होगा. वो मुहाजिर हैं, पाकिस्तान गए थे 47 के बाद. एक बार वो बैठे थे, चाय पी रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा रिसाला निकालना चाहता हूं उर्दू में जो न मुझसे पहले किसी ने निकाला हो और न कोई मेरे बाद निकाल सकता है. उसके दोस्त हंस पड़े, उठाया, उसको लेटाया ज़मीन पे और उसकी तलाशी ली. तलाशी करने के बाद 14 आने निकल आए उसके जेब से. 14 आने हाथ में लेकर उसके दोस्तों ने खूब हंसा, खिल्ली उड़ाई, उसकी मजाक उड़ाया. कहा कि यार 14 आने तुम्हारी जेब में हैं और तुम ऐसा रिसाला निकालना चाहते हो जो न तुमसे पहले निकाला गया, न तुम्हारे बाद कोई निकालने की हिम्मत जुटा पाएगा. ये क्या कमाल कर रहे हो तुम. तो जवाब शकील आदिलजादा साहब का है कि बेशक मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन ये जो ख्याल है ये यहाँ है और मैं इसे मरने नहीं दूंगा. यही शकील आज़ाद साहब सबरंग के एडिटर हैं. और सबरंग जैसा अदबी रिसाला न उससे पहले किसी ने निकाला, न अभी तक कोई निकाल पाया है. यू हैव टू बी अ ड्रीमर. ख्वाब देखिए, ख्वाबों की तकमील में चलिए. उर्दू ज़बान की हम इसलिए खिदमत करते हैं क्योंकि उर्दू ज़बान आपकी सड़क है जिस पे आप अपनी सहाफ़त को दौड़ा रहे हो. और मैं निहायत तशक्कुर के साथ रियाज मलिक साहब का नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि ये एक बिखरा टोला था, अलग अलग रेवड़ थे, उर्दू पे बातें हो रही थी. इन्होंने ये अंजुमन उर्दू सहाफ़त बनाकर उर्दू सहाफ़ियों को एक वकार, एक मकाम देने में कलीदी किरदार अदा किया, बल्कि पहल उन्होंने की. अब इसमें जो बातें हो रही हैं कि सलाहियत साजी, उसमें एक समत की ज़रूरत है. बहुत दूर दराज इलाकों में इन्होंने प्रोग्राम किया, बल्कि सहाफ़ियों की पहली अंजुमन, बल्कि वाहिद अंजुमन जो जम्मू कश्मीर के हर खत्ते में सरगर्म रही. रजौरी में प्रोग्राम, पुंछ में प्रोग्राम, किश्तवाड़ में प्रोग्राम, श्रीनगर में प्रोग्राम. मैं ज़ाती तौर पे कई ज़िलों में इनकी जो है दावत पे वहाँ पे गया और वहाँ पे मैंने अपने मकदूर के मुताबिक कुछ बातें की. तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें यह है कि हमें शिकायती लहजे से परहेज करना होगा. किसी भी ज़बान का स्क्रिप्ट इर्तिकाई अमल से गुजरता है, नहीं रहता है स्क्रिप्ट कभी, लेकिन आप लहजे को नहीं मार सकते. उर्दू के लहजे को आप नहीं मार सकते, न वो मरेगा. आज कुछ दोस्त मेरे कह रहे हैं कश्मीर में उर्दू सहाफ़त का मुस्तकबिल नहीं है. मैं कहता हूं गलत है, सरासर गलत है. पहल करने की जरूरत है. सहाफ़त उर्दू हो या अंग्रेजी, एक ट्रांजिशन से गुजरी पिछले 5 साल से. तवज्जो चाहूंगा मैं आप सब लोगों की. वो ट्रांजिशन क्या है, वो इर्तिका क्या है, वो तब्दीली क्या है कि आप अखबार से फेसबुक पे मल्टीमीडिया सेटअप में आ गए. कितने न्यूज पोर्टल्स, कितने मल्टीमीडिया पोर्टल्स अंग्रेजी में हैं, कोई याद करेगा? यहां
جو खबरें पढ़ी जाती हैं वो उर्दू में हैं, तो मुबारक हो आपको, आपने पहला इर्तिकाई मरहला तय कर लिया है। हिम्मत नहीं की किसी ने अंग्रेजी में, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते लोग, नो, लेकिन उनको मालूम है कि 95 लाख लोगों की ऑडियंस तक उन्हें पहुंचना है जिनकी जबान उर्दू है, और उर्दू को मजहबी लहजे में कैद न करें। ये जम्मू कश्मीर का लिंगवा फ्रांका है, ये राबते की जबान है। नामसायद हालात में सिक्योरिटी फोर्सेस सड़क पे मिलेंगे, आपको उर्दू में बात करेंगे। लद्दाख का बंदा आपसे शीना में नहीं उर्दू में बात करेगा। आप रजौरी पुंछ में उर्दू बोलने वालों या पहाड़ी बोलने वालों के साथ उर्दू में बात करेंगे। ये तो एक पुल है, आपको जोड़ता है। तो आप क्यों खामखा परेशान हो रहे हैं कि उर्दू की सहाफत का मुस्तकबिल नहीं है? मुस्तकबिल है। आप अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ हमाहंग करें, अपने लहजे को दुरुस्त करें, इस जबान की नोक पलक को संवारने के लिए अपने असातिज़ा के साथ राबिता करें, बोलचाल दुरुस्त करें, क्योंकि अब जो जमाना सहाफत का है वो किसी अखबार के पर्चे पे लिखी हुई इबारत का नहीं है, बोली हुई बात का है, दिखाई गई तस्वीर का है। वो दिखाइए, वो बोलिए। उर्दू सहाफत का मुस्तकबिल तो बिल्कुल ताबनाक मुझे लग रहा है, क्योंकि जितने भी न्यूज पोर्टल्स हैं, एशियन मेल का वो पोर्टल है, रशीद राहिल साहब मुझे भेजते रहते हैं, या वो कश्मीर न्यूज ब्यूरो का पोर्टल है, या दूसरे पोर्टल्स, या हमारे मरहूम साथी, बहुत रंजीदा खबर थी वो, शाहिद बुखारी साहब उर्दू में सहाफत करते थे। जितने भी आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे सहाफत करते लोग दिखाई देंगे, उर्दू में सहाफत करते हैं। क्यों है मुस्तकबिल खराब? बिल्कुल ताबनाक है। जरूरत इस बात की है, जरूरत इस बात की है कि हम खुद को जो टेक्नोलॉजी या जदीद तकाज़ों की बातें हैं उनके साथ खुद को हम आहंग करें। आप ये ना सोचें कि उर्दू का कोई अखबार अब चल नहीं रहा है इसलिए मुझे उर्दू सहाफत छोड़नी होगी। नहीं, सहाफत नाम ही इस चीज का है, ये इबलाग आमा है। कल बात आफ्ताब के सफ़े या कश्मीर उज़्मा के सफ़े से आप तक पहुंचती थी, आज आपको इंटरनेट की सिग्नल के जरिए आपके फोन में, फेसबुक के जरिए पहुंच रही है। आप कल लिख रहे थे, आज बोलते होंगे। हाँ, उसमें कुछ दिक्कतें हैं, सलाहियत साजी के मामलात हैं, और ये नैक भी होता है। अगर आपकी दिलचस्पी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप लिखते रहिए। लेकिन अगर आप मल्टीमीडिया में दिलचस्पी रखते हैं तो उर्दू का मुस्तकबिल बिल्कुल ताबनाक है। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा सहाफ़ी हजरात से कि हमें यकुरखेपन से परहेज करना होगा। मैं अक्सर अपने अजीज़ों, बरखुरदारों और दोस्तों से कहता रहता हूं कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ 2 सहाफ़ी ड्यूटी पे लगा रखे हैं। 2 कांधों पे 2 फरिश्ते होते हैं ना, क्या नाम है उनका? किरामन कातिबीन, अरबी का एक एक्सप्रेशन है। किरामन मीन्स रेस्पेक्टेड, कातिबीन मीन्स जर्नलिस्ट्स, जो लिखते हैं, स्क्राइब्स। 2 रेस्पेक्टेड स्क्राइब्स have been deployed by God the Almighty on your shoulders. What do they write? दाहिने कंधे पर बैठा सहाफी क्या लिख रहा होता है? आपके नेक काम। बाहिने कंधे पे बैठा सहाफी क्या लिख रहा होता है? आपके बुरे काम। इसका मतलब क्या हुआ? लेकिन इसमें मैंने मतलब ढूंढने की कोशिश की है। इसका मतलब यह हुआ कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज नॉट ए सिंगल स्टोरी, देयर आर 2 स्टोरीज ऑलवेज। 2 स्टोरीज हमेशा। वो हरीचंद अख्तर एक पाकिस्तान के बड़े मशहूर शायर हैं, उन्होंने जो मौलवी साहिबान अक्सर फतवे देते अजराह तमस्सुर, उन्होंने एक बात कह दी, वो मुझे याद शायद नहीं आए, कि रहे 2 फरिश्ते साथ तो इंसाफ क्या होगा? किसी ने कुछ लिखा होगा, किसी ने कुछ लिखा होगा। बरोज़े हश्र हाकिम कादरे मुतलक खुदा होगा, फरिश्तों के लिखे से शेख की बातों से क्या होगा? तो प्रोसेस, इस स्टोरी को प्रोसेस करना है बिला तशबी। मुझे फतवा न दीजिएगा, यू आर जर्नलिस्ट, यू हैव टू बी गॉड ऑफ बरोज़े महशर, जो अख्तर चंद ने हमें बताया है। आपने फैक्ट्स को उठाना है और कभी भी इस खब में, इस ज़म में मुतला नहीं होना है कि देयर इज 1 स्टोरी। डिवाइनली ऑर्डेन्ड है ये, देयर आर ऑलवेज 2 स्टोरी। ठीक है? और कहानी आप किसी भी वसीले से बता रहे हो, किसी भी जाविये से बता रहे हो, किसी भी जबान में बता रहे हो, कहानी में दम है तो आप कामयाब सहाफ़ी हैं।
شکریہ. پہلے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ سستی کی وجہ سے اور کم علمی کی وجہ سے میں شاید کنٹینیوس اردو میں بات نہ کر پاؤں, بیچ میں انگریزی کے الفاظ آئیں گے اور کشمیری کے الفاظ آئیں گے, تو اس کے لیے آپ سے معذرت چاہوں گا, کیونکہ یہ جو اوکیجن ہے یہ اردو کی ہے اور ہماری قابلیت اتنی ہونی چاہیے تھی کہ ہم اردو میں ہی بات کر پاتے, لیکن کم علمی کی وجہ سے, جیسے میں نے کہا, اور سستی کی وجہ سے, پرسنل سستی کی وجہ سے میں نہیں کر پاؤں گا, اس کے لیے معذرت ہے. اور اردو کے ساتھ میرا رشتہ, میں ابھی کچھ لمحہ پہلے مجھ پہ یہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ میں بات کروں, تو اردو کے لحاظ سے مجھے علامہ اقبال, چونکہ آج ان کا دن ہے, اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند کرے جنت میں انشاءاللہ, تو ایک انہی کا ایک شعر مجھے ذہن میں آ گیا کہ اردو کے اور میرے کا جو رشتہ ہے, اردو اور میرا جو رشتہ ہے, اس کا اس کے لیے ایک شعر میں پڑھنا چاہتا ہوں علامہ اقبال کا, کہ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں, تو میرا شوق دیکھ, میرا انتظار دیکھ. میری جو روزی روٹی ہے اس کے کمانے کا ذریعہ انگریزی ہے, لیکن میں نے کوشش کی ہے اپنے جو میرے ایز اے طالب علم جو میں تھا, تو میں نے کوشش کیا کہ اردو کے ساتھ کنیکٹڈ رہوں, اس کے ساتھ جڑا رہوں, چاہے وہ اردو کتابوں کی حیثیت سے ہو یا پھر اخبارات کی حیثیت سے. اور اخبار کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا جو انٹروڈکشن تھا اردو جرنلزم کا, ہمارے بڑوں سے یوسف جمیل سر کا نام سنا تھا, لیکن میرا جو پرسنل انٹروڈکشن ٹو اردو جرنلزم تھا وہ تھا ریاض مسرور صاحب کی وجہ سے. اس میں کشمیر عظمیٰ جب ایک ویکلی نکلتا تھا, میں تب ہم اسکول میں تھے, تو یہ جب ویکلی نکلتا تھا تو اس میں 2-3 کالم آتے تھے. ایک ہمارے سر ناصر مرزا صاحب کا کالم آتا تھا, اور ایک ریاض مسرور صاحب کا انالیسس کالم آتا تھا, اور ایک کالم آتا تھا خدنگ جستہ, وہ لکھتے تھے جاوید آذر صاحب. تو یہ 3 کالم میں بڑا شوق سے پڑھتا تھا. پھر سائنس میں کا بیک گراؤنڈ ہوتے ہوئے بھی ہمیں موقع ملا جرنلزم پڑھنے کا ماسٹرز میں, تو پھر اس میں ایک اردو 6 مہینے کا کورس ہوتا تھا. تو اس اردو کے 6 مہینے کا جو کورس ہے وہ کلاس میں ہم صرف 3 لوگوں نے لیا, اس میں سے 2 جو ہے انہوں نے ایڈمنسٹریٹو سروس پاس کر لیا اسی اردو کی وجہ سے, اور میں تیسرا تھا, ناصر صاحب پڑھاتے تھے تو میں نے جرنلزم جوائن کیا. لیکن کچھ یہ ہوا کہ چونکہ انگریزی ہماری مین لینگویج تھی, اسکول میں بھی تو کالج میں بھی یونیورسٹی میں بھی, تو پھر انگریزی کی طرف رجحان بڑھا. لیکن کوشش کی کہ جب کبھی بھی موقع ملے اردو میں لکھنے کا, چاہے ایک کوشش ہوئی تھی 2010 کے بعد, یہاں پر بے لاگ ایک میگزین نکلا تھا, اس میں نے کوشش کی تھی لکھنے کی. اس کے پہلے اطلاعات ایک اخبار تھا یہاں پر, اس میں نے فیچرز لکھنے کی کوشش کی تھی. تو یہ بریفلی میرا, سو آئی ایم ناٹ پرفیکٹلی کوالیفائڈ ٹو اسپیک. یہ میں نے اپنے جو کمیاں ہیں یہ پہلے گنوائی کہ میں اردو پہ بات کرنے کے قابل نہیں ہوں. اس کے بعد لیکن جب صحافت کی بات ہوتی ہے تو اصول, جیسے ریاض صاحب نے کہا, اصول بیسک ہے, اصول چینج نہیں ہوتے ہیں صحافت کے. تو کشمیر میں سب سے بڑی چیز جو میں نے ابھی تک دیکھا ہے اپنے اب 1 دہائی ہو گئی ہے مجھے کام کرتے ہوئے جرنلزم میں, یہاں بھی باہر بھی, میں نے دیکھا ہے کہ اردو میں یہاں پر پرابلم ہے پروفیشنلزم کی, ان دا سینس کہ یہاں پر جو ہے اس کو سٹریم لائن نہیں کیا گیا ہے. یہاں پر جو جہاں مختلف جو یہاں پر محنتیں ہو رہی تھی وہ ایک ویکیومز میں ہو رہی ہے, الگ الگ طریقے سے ہو رہی تھی. چاہے وہ, میں نے کہا کہ میرا پہلا انٹروڈکشن عظمیٰ سے ہوا ہے, تو عظمیٰ مجھے پہلی ایک ایسی کوشش لگی جہاں پر آپ کو ایک کمپلیٹ پیکیج ملتا تھا صحافت کا, جرنلزم کا, جس میں ہر کوئی آسپیکٹ آپ دیکھ سکتے تھے. اس سے پہلے چونکہ یہ میں نے کہا کہ اس کے پہلے ہم نے سنا ہے کہ آفتاب بہت اچھا پیپر ہوا کرتا تھا, اس میں بہت اچھے کیا اس کو بولتے ہیں کالمز آتے تھے, سٹوریز آتی تھی. لیکن اس کے بعد جب ہم بڑے ہو گئے تو عظمیٰ میں نے دیکھا کہ ایک کمپلیٹ اردو نیوز پیپر کی شکل میں ہمارے سامنے آیا. لیکن اس میں بھی پھر ہم نے دیکھا کہ جو یہاں پر مجموعی طور صحافی جو برادری ہے اور صحافت کے جو آرگنائزیشنز ہیں, اس میں سب سے بیسک پرابلم تھا سٹرکچرز کی. یہاں پر جو ہے اس کو فارمل سٹرکچرز نہیں بنائے گئے تھے. ہم انگریزی میں بھی دیکھتے تھے جب ہم باہر جاتے ہیں, باہر کے اخباروں میں کام کرتے ہیں, تو یار فارمل سٹرکچرز, آپ کا ایڈیٹوریل ہے, آپ کا رپورٹنگ سٹاف ہے, پھر آپ کے بیٹس ہے, پھر آپ کا الگ الگ طریقے سے جب آپ کور کرتے ہیں, جو کہ ہم سب کو ایز اے صحافی پتہ ہے. لیکن یہاں پر اس کو فارملائز نہیں کیا گیا تھا, یہاں پر اس کو ایک طرح نہیں دیا جا سکتا تھا, نہیں دیا گیا تھا, جس کی وجہ سے وہ ایک پالش ہو جاتا اوور دا ایئرس. وہ یہاں پر ایک کمی رہی, اور اردو صحافت میں وہ زیادہ دیکھی گئی. حالانکہ وہ انگریزی صحافت میں بھی تھی, ہم نے انگریزی اخباروں میں بھی یہاں کام کیا ہے, لیکن اردو نیوز رومز اگر ہم ابھی بھی دیکھیں, they haven't been formalized. اور پلس جب ریاض صاحب کہتے تھے کہ ہم اس کو جب ہم تنخواہ کی بات کرتے ہیں یا اس کی عوض ہمیں کیا ملے گا,
ایک حد تک وہ صحیح ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کوشش کرتے جائیں. یہ بہت ہی غلط یہاں پر میں نے دیکھا جنرل جو پرسپشن میں شیئر کرنا چاہوں گا ریاض صاحب کے ساتھ کہ 3,000 تنخواہ ہے تو کام میں کیسے 10,000 کا کروں گا. وہ بہت ہی ناانصافی ہے آپ کے پروفیشن کے ساتھ. جب آپ نے چوائس کیا ہے, جب آپ صحافی بنتے ہیں آپ ایک چوائس کرتے ہیں, اٹس اے کانشیس چوائس, آپ مانتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ MBA کریں گے آپ زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں, اگر آپ لا اچھی جگہ کریں گے تو اور زیادہ پیسہ اچھا کما سکتے ہیں, اگر آپ سائنس بیک گراؤنڈ میں جائیں گے تو ماشاءاللہ آپ کے لیے دنیا اور بھی بڑی ہو جاتی ہے. تو آپ ایک کانشیس چوائس کرتے ہیں. پھر کانشیس چوائس کرنے کے بعد رونا دھونا وہ اچھی بات نہیں ہے. ایک جو باغیرت انسان ہوگا, جو باعزت انسان ہوگا, جس کی انا ہوگی, وہ پھر روئے دھوئے گا نہیں, چاہے اس کو 2,000 تنخواہ ہو, چاہے اس کی تنخواہ 2 لاکھ روپیہ ہو. تو یہ ایک ہے. لیکن انجمن صحافت جیسی آرگنائزیشنز کا کام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈفرینسز ہے, یہ جو ڈفرینسز ہے, آپ دیکھیں ہالی ووڈ میں بھی لڑائی ہے کہ مردوں کو زیادہ تنخواہ ہے, عورتوں کو کم تنخواہ ہے. یہ ہالی ووڈ کی لڑائی ہے. بالی ووڈ میں پرسوں ہی ایک مشہور اداکارہ نے بولا کہ میرے ساتھ بہت سارے لوگ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں, ایک میں ان کا زیادہ پیسہ شیئر مجھے مل جاتا ہے, اور دوسرا ان کی جو زیادہ پریزنس وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زیادہ ہو, میری نہ ہو. تو ویسے ہی یہاں پر انجمن صحافت جیسی آرگنائزیشن کا کام ہے کہ یہ جو ڈسپیرٹی ہے انگریزی اور اردو صحافت میں, جو ڈسپیرٹی ہے, اس کو ایک فارمل لیول پہ اپروچ کریں. جو آرگنائزیشن کے ہیڈ ہیں, جو ایڈیٹر ہے, جو آنر ہے, ان کو بولیں کہ یہ جو تنخواہوں میں ہے, یہ جو ہماری جو ہمیں کمپنسیشن ہم کہیں گے ملتا ہے آفٹر اے منتھ, اس میں چینج آ جائے, ایک بیسک منیمم سیلری رہے. یہ ان جیسے پلیٹ فارمز کا کام ہے تاکہ یہ فارملی اگر ہم دیکھیں اس کو اگلے سال پھر ہمیں اس پہ لڑائی نہیں کرنی چاہیے. لیکن پرائیویٹ سیکٹر ایز سچ کشمیر میں ایسا ہے کہ اس پہ جنرل ایک ڈسپیرٹی ہے. لیکن ایسی انجمنیں, ایسی کوششیں ہونی چاہیے جس میں یہ فارملائز کیا جا سکے, چاہے میٹنگز کی جائے, چاہے سرکاری غیر سرکاری, جس طریقے سے بھی آپ کوشش کر سکے. ایسے انجمن جو ہے ایک اچھا پلیٹ فارم ہو سکتی ہے ان چیزوں کو پش کرنے کا. اب میں واپس آنا چاہتا ہوں کہ جو ہم کنٹینٹ کی بات کریں کشمیر میں خاص طور پہ, چونکہ ایک کانفلکٹ زون ہے, یہاں پر بہت سارے پرابلمز ہیں. میڈیوکریٹی کو پروموٹ کرنے کا ایک پورا ایک کیا ہم بولیں گے, ہر کسی سطح پہ, ہر کسی لیول پہ میڈیوکریٹی کو سپورٹ کرنے کا اور پروموٹ کرنے کا ایک چلن چلا ہے. آپ دیکھیے یہاں پر میں نے جو پہلے ہی عرض کیا کہ جب آپ اردو صحافت کی بات کریں تو آپ معیار کی بات کریں. آپ یہ نہ سوچیں کہ اچھا 2,000 کڑیں تو اچھا پنن اخبار کڑن. اس میں ایک ایسا لیول ہونا چاہیے وچ شوڈ بی سین کہ یہ ٹچ کوشش کر رہا ہے کہ اس کے ایک پینیکل کو ٹچ کرنے کی کوشش کرے. یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں, جب آپ کہتے ہیں کہ یا اردو میں کیا ملے گا, جب آپ پاکستان کے اردو اخبار یا اس کے جو ڈسکشنز ہوتے ہیں آپ دیکھیے کہ دل خوش ہو جاتا ہے ان کی لینگویج سے. آپ پولیٹکس کانٹینٹ کو سائڈ پہ رکھ کے آپ صرف ان کی جب لینگویج کی بات کرتے ہیں تو آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ ہم ایسے بات کرتے ہیں. جب ضیاء محی الدین اقبال کو پڑھتے ہیں, غالب کو پڑھتے ہیں, پطرس بخاری کو پڑھتے ہیں تو آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے. جب آپ مستنصر حسین یا انتظار احمد کو سنتے ہیں تو آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہاں کی اردو برادری جو ہے, یہاں کے صحافی جو ہے, وہ ایم ہائی رکھے. اب اگر آپ کو سننا ہی ہے تو آپ ایسے صحافی کو سنیں, آپ ایسے صحافی کو پڑھیں جس نے اس فیلڈ میں ایک نام کمایا ہے, جس کی زبان اچھی ہو. ہمیں پرابلم یہ ہے کہ ہماری اردو زبان ہو کے بھی ہمارے جو بلیٹنز آئیں گے کہیں بھی سرکاری یا غیر سرکاری طریقے پہ, تو ان کی اردو اچھی نہیں ہوتی ہے, ان کی پروننسیشن میں غلطی ہے. میں نے بہت سارے ایسے جو کہ کئی سالوں سے وہ اردو پڑھ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, لیکن بیسک غلطیاں ابھی بھی ان کی لینگویج میں ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ جب آپ ایم کریں تو میڈیوکریٹی کو ایم نہ کر کے آپ ایم کریں کہ آپ اس فیلڈ میں اچھا کریں. تو اس کے بعد جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے کنٹینٹ. کنٹینٹ از دا کی. آپ اردو میں لکھیں, ہندی میں لکھیں, تمل میں لکھیں, کنڑ میں لکھیں, اگر آپ کی سٹوری اچھی ہے تو سب پڑھیں گے. ٹرانسلیٹ ہوگی, آپ کی سٹوری اچھی ہوگی تو سب پڑھیں گے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. کنٹینٹ کی ہے یہ جو آپ کس بھی میڈیم میں کرتے رہیں, آپ کا کنٹینٹ اچھا ہوگا. اور کتنے بھی چھوٹے اخبار میں کریں, اگر اچھی سٹوری ہے ایک اس بندے کے پاس بھی پہنچ جائے گی جس کے بارے میں لکھا ہے, اور پوری دنیا پڑھے گی اگر کنٹینٹ اچھا ہے. اگر یہ صحافتی جو معیار ہے جو ناصر صاحب ہمارے یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, اگر یہ ان سب پہ کھرا اترتا ہے تو سب پڑھیں گے. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ 3,000 سیلری والے صحافی ہے, اور صحافی میں نے آپ کو صحافت گریٹ لیولر ہے. ایک اچھی سٹوری آپ کو
بہت بڑے صحافی کے ایٹ پار لا سکتی ہے. یہ اس کا ایک صحافت کا یہ ایک بہت اچھا میں اس کو بولوں گا, اٹس اے ویری نائس تھنگ اباؤٹ جرنلزم. ون گڈ اسٹوری کین میک یو ایکول ٹو دا بیسٹ جرنلسٹ آف دا ورلڈ. آپ نے ایک اچھا انویسٹیگیٹو اسٹوری کیا, بہت اچھے انویسٹیگیٹو رپورٹرز کے ساتھ آپ کو دیکھا جائے گا. آپ آج دیکھتے ہیں دنیا میں ینگ جرنلسٹ آپ دیکھیں گے بہت ان دیئر لیٹ 20s 30s جو کہ بہت اچھا جرنلزم کرتے ہیں. تو اس حساب سے اس میں کوئی لینگویج کا کوئی ٹینشن نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اردو کے ساتھ ہیں. اور مجھے لگتا ہے جب آپ اردو میں بہت بڑی آئیڈیل پڑھیں گے, سنیں گے, پوئٹس ہیں, رائٹرس ہیں, یہ جو اس کو ہم بولیں گے جرنلسٹ ہے, تو آپ کو بھی خوش رہے گا کہ وہ آپ کا آئیڈیل رہے گا. جب آپ ایک غیر معیاری اور بہت ہی سستا قسم کی لینگویج یا پیپر پڑھیں گے یا اس پہ آپ کو اپنا ایک ایم رکھیں گے تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا, نیچرلی آپ کو مزہ نہیں آئے گا, آپ اس سے دور ہوتے جائیں گے. اور میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا. پاکستان کے ایک ابھرتے ہوئے شاعر ہے علی اکبر ناطق صاحب, پڑھیے گا ان کو کبھی, ینگ شاعر ہے, پڑھاتے ہیں بھی کالج میں. پہلے سوس اخ دسل گنت سوس دسل تو سوس تم مشید بناوان پاکستانس مز بے بناوان تم کب وب, اور وہ بیٹھتے تھے. ایک ان سے ملاقات کا شرف ہوا دلی میں, تو میں نے ان سے کہا کہ کیا مطلب کیسے بن گیا آپ اتنا بڑا, مطلب بائی دا وے آکسفورڈ نے ان کو پبلش کیا ہوا ہے, ان کی پوئٹری کو پبلش کیا اور ٹرانسلیٹ بھی کیا ہے, علی اکبر ناطق صاحب. تو انہوں نے کہا کہ میں سوچ رہا تھا, گرمی تھی, 48 ڈگریز تھا, میں بیٹھا ہوا تھا, میں کہہ رہا تھا اللہ کو کہ یار مجھے عمر بھر یہی کرنا ہے, اب کیا کیسے میں آگے بڑھوں اینڈ آل. بولا اب مجھے یاد آ گیا, تو اس موقع پہ میں نے ایک شاعر لکھنے کی کوشش کی, سیمٹ بوہرچ نا آسان, اس میں جو وہ سلپ ہوتی ہے مطلب وہ ہٹائی, میں نے جیب میں قلم تھا, میں نے نکالا, میں اس مسجد کے مینار پہ بیٹھا ہوں, اس کو وہ صحیح کر رہا ہوں اس کی جو شکل ہے, تو میں نے لکھا ایک پوئم, اور وہ پوئم پھر آکسفورڈ نے پبلش کی ان کی, علی اکبر ناطق صاحب کی. بٹ دا پرابلم از کہ وہ ایک مسلسل جدوجہد میں تھے اور ایک ایم تھا ان کا کہ مجھے کہاں پہنچنا ہے. دسل اسد ہی از ون آف دا فائنسٹ پوئٹس آف کنٹمپرری پاکستان. سو علی اکبر ناطق صاحب, سو یہ والا جب آپ کے اندر یہ والا جذبہ ہو, یہ امید ہو, اور یہاں پر پرابلم ہے نا امیدی آلسو از اے بگ پرابلم, ہوپلیسنس. یہاں جو بھی بات کرتا ہے جرنلزم کے بارے میں کچھ نہیں ہے, غلط ہے, خود کے لیے اچھا کیا ہوگا, دوسرے کو بولے گا کہ نہیں یہ غلط ہے. ہر انسان اپنی قسمت لے کے آتا ہے اور اپنی محنت کرتا ہے, اور ایوری ہیومن بینگ جو جرنلزم کرنا چاہتا ہے, ہی ہیز دا پاور ٹو بیکم دا بیسٹ جرنلسٹ ان دا ورلڈ. اس کو میں ان کو یہ کوئی گائیڈ نہیں کر سکتا ہوں. آپ کو صرف امید پھیلانی ہے, آپ کو امید کی بات کرنی ہے, آپ کو بولنا ہے کہ آپ میں بھی, جیسے ریاض صاحب نے کہا کہ ان صاحب نے ان کو بولا کہ آپ لکھیں, تو یہاں پر سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے, میں نے دیکھا ہے, اگر کوئی نیا بندہ آتا ہے, ینگ بندہ آتا ہے, اس کو ڈسکریج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اس میں کیا ہے, اس میں نہیں ہے, کیسے ہو سکتا ہے, آپ کو سمجھ نہیں ہے. آپ انکریج کریں, آپ بڑوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے, آپ چھوٹوں کو گلے لگائیں, آپ ان کو بولیں کہ لینگویج از ناٹ دا بیریئر. آپ کو اردو میں لکھنا ہے آپ اردو میں لکھیں, آپ کو انگریزی میں لکھنا ہے آپ انگریزی میں لکھیں, لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ کا معیار بہت اونچا ہو, کوشش کریں کہ آپ کے جو آئیڈلز ہیں وہ بہت بڑے ہوں, کوشش کریں کہ آپ جب دیکھیں تو اس فیلڈ کی سب سے بیسٹ میں دیکھیں. ابھی میں پرسوں جب نوبل پرائز دیا گیا, 1994 کے لٹریچر کے نوبل پرائز کے لوریٹ ہیں, انہوں نے پرسوں ایک کوٹ لکھا تھا. انہوں نے بولا کہ میں نے بچپن میں ماں کو کہا تھا کہ میں فزکس میں نوبل پرائز لاؤں گا. انہوں نے اپنی ماں کو کہا تھا بچپن میں ایز اے کڈ, بولا کہ 1994 میں جب ان کو نوبل پرائز ملا تو میں نے کہا دیکھو ماں, میں نے جو پرومس کیا تھا بچپن میں نے نوبل پرائز لایا ہے, یہ آپ کا نوبل پرائز ہے. تو ماں نے کہا بیٹا آپ نے فزکس میں بولا تھا لیکن آپ نے لٹریچر میں لایا ہے, تو یہ آپ نے پرومس پورا نہیں کیا. یہ نوبل پرائز تو ٹھیک ہے لیکن آپ نے فزکس میں بولا تھا لانے کے لیے. تو یہ جب آپ کا ایم ہوگا تو زبان آپ کی پرابلم نہیں ہوگی. اور جب ہم زبان کی بات کرتے ہیں اس میں جو اسٹیٹ اور پاور کا جو رول ہوتا ہے وہ ضرور ہوتا ہے. آپ دیکھیے چائنیز جو ہے, جب آپ چائنا جاتے ہیں, چائنا میں جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی اور دنیا میں ہیں, کیونکہ نہ آپ کو گوگل ملتا ہے, نہ فیس بک ملتا ہے, نہ انگلش ملتا ہے, نہ کچھ ملتا ہے, ایوری تھنگ از ان چائنیز. سو دے ہیو میڈ شیور کہ ان کی جو زبان ہے جب آپ وہاں جائیں آپ اس میں ڈھل جائیں, نہ کہ وہ آپ کے لیے ایزی کر لے کہ آپ گوگل کریں سب کچھ. آپ کو نہیں پتا, جیسے اتنا آسان یہاں ہوگا آپ گوگل کر سکتے ہیں کہ یہ اسٹریٹ کہاں ہے, وہاں آپ کو وی چیٹ میں جانا پڑے گا, وہاں آپ کو ان کا جو سسٹم ہے ان میں جانا پڑے گا. تو زبان پہ جو پاور کا انفلوئنس ہوتا ہے وہ ہے, اور اسی لیے آپ کو جب
آپ کی جو یہ ہوپلیسنس ہوتی ہے زبان کی وجہ سے, دیر از اے اسٹرکچرل جو یہ پاور اسٹرکچر ہے اس کا رول بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا جائے ایک لینگویج کی وجہ سے, لیکن دیٹ وہ ہوپ لیسنس نہیں ہوتی ہے. جیسے ریاض صاحب نے کہا, جب تک آپ یہ زبان بولتے ہیں آپ کی جو یہ لنگوا فرینکا ہے یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. لیکن صحافت کے حساب سے میں یہ بولنا چاہوں گا کہ صحافت کے جو آئیڈیلز ہیں, ماشاءاللہ یہاں ہمارے یوسف جمیل صاحب ہیں, ہی از آر مینٹور, ہی از آر, حالانکہ ڈائریکٹلی کبھی ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع نہیں ملا ہے, لیکن جتنا ان کو پڑھا ہے اور جتنا ان کے انٹیگریٹی کے بارے میں سنا ہے تو ہمارے لیے انسپریشن ہے. اور وہی ہے وہ معراج فیض آبادی کا ایک شاعر ہے جس کے قلم نے مدتوں بوئے تھے انقلاب, اور وہ جمیل صاحب اور ان جیسے جو بھی صحافی ہمارے کشمیر میں رہے ہیں جنہوں نے بڑا امپورٹنٹ رول ادا کیا ہم جیسے صحافیوں کے لیے جو نئے اس فیلڈ میں آئے ہیں, اس کو ایک ہوپ کا ذریعہ بنایا ہے. تو لیکن صورتحال اب یہ ہو چکی ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی میڈیم ہو, حالات وہ نہیں رہے, پیپل ہیو ہم میں وہ ہمت اور سکت نہیں رہی کہ ہم اس صحافت کے ساتھ ایسا انصاف کر سکے. تو معراج فیض آبادی سچویشن کے بارے میں, کرنٹ سچویشن کے بارے میں بولتا ہوں, یہ ایک جو انٹیگریٹی والا صحافی ہوگا جس نے اپنا حق ادا کیا ہوگا اس پہ یہ نافذ نہیں ہوتا ہے. اس کے بغیر جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جس کے قلم نے مدتوں بوئے تھے انقلاب, اب پیٹ پالتا ہے وہ اخبار بیچ کر. سو یہ جو معراج فیض آبادی کا سچویشن ہے, تو اس بات پہ میں ختم کرنا چاہوں گا کہ بار بار میں آئیڈیلز اور آپ کا جو رول ماڈلز ہے اس کو اونچا کرنے کی ضرورت ہے. وہ میں اس پہ زور اس لیے دیتا ہوں کیونکہ ہماری جو نئی جنریشن ہے اردو کے لحاظ سے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پڑھیں تو اچھے آتھرز کو پڑھیں. فار ایگزامپل, جب میں ایک موقع ملا تھا مجھے پاکستان میں, انتظار حسین آئے تھے دلی میں, تو انتظار حسین بات کر رہے تھے تو آگے شمس الرحمان فاروقی صاحب بیٹھے تھے. تو انتظار صاحب نے کہا کہ حالانکہ اتنی چوٹی کے شاعر مطلب اردو کے لکھنے والے ہیں اور نقاد ہے, لیکن انہوں نے جب بات کی تو کہا کہ میں یہاں بات کرنے سے ڈرتا ہوں. تو انتظار حسین صاحب نے کہا کہ میں یہاں بات کرنے سے ڈرتا ہوں کیونکہ سامنے اردو تنقید کے جن بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہاں بات کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہوگا. اور انہوں نے ڈائس چھوڑ دیا, اور پھر شمس الرحمان فاروقی صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو نیچے لایا, بٹھایا. تو جب یہ ہمارا everybody should aspire to be انتظار حسین and everybody should aspire to be شمس الرحمان فاروقی, وداؤٹ ان کے پرسنل لائفز کیا ہوں گے اس کو مائنس کر کے, وہ آپ صحافتی اور لینگویج کے حساب سے اگر آپ کے وہ آئیڈیلز ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہیں بھی آپ کو کبھی زندگی میں پرابلم نہیں ہوگی اور پیسہ کمانے کا موقع ہمیشہ اوپن رہے گا. شکریہ, السلام علیکم. صحافت کے اور بالخصوص اردو صحافت کے اہم ستون وادی میں جناب راسک صاحب, محترم یوسف جمیل صاحب, جناب ریاض ملک صاحب اور صف سامعین میں موجود ایک سے بڑھ کر ایک اپنی ذات میں انجمن شخصیات, انجمن اردو صحافت کے اہتمام سے ہو رہے اس اہم سیمینار میں اپنی شمولیت کو ایک بڑی سعادت سمجھتا ہوں. وہ کہتے ہیں ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا, کچھ لمحوں کی تاخیر سے میں اس محفل میں پہنچا. وہ ایک الگ وہ کہانی پھر صحیح. تو ابھی جو یہ لمحات آپ سے ملنے کا, آپ کو سننے کا اور ان مقتدر ہستیوں سے سیکھنے کے جو یہ قیمتی لمحات ہمیں نصیب ہو رہے ہیں, ان کا ہمیں کوشش کرنی ہے کہ کیسے ہم ان کا صحیح استعمال کریں. خوش قسمتی ہے کہ ابھی ریاض مسرور صاحب کی انتہائی دل کو چھونے والی, خوش کرنے والی اور جو ان کی شیریں بیانی ہے اور جس شستہ شگفتہ انداز میں انہوں نے, جیسے زبیر قریشی صاحب جن کی حسن نظامت میں یہ ساری محفل منعقد ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ کیسے انہوں نے مدلل انداز میں ساری باتیں ہمارے سامنے رکھیں اس موضوع کے حوالے سے کہ صحافت یا اردو صحافت ماضی, حال اور مستقبل کے حوالے سے. اس کے بعد میرے ہمدم دیرینہ
اور شاگرد رشید حکیم عرفان صاحب کی حکمت و دانائی سے لبریز جو ان کے کلمات تھے اور کیسے انہوں نے اپنے تجربات کی روشنی میں اس موضوع پر روشنی ڈالی. اب وہ جو کہتے ہیں کہ اس بندے ناچیز جو اس کہکشاں میں ایک ذرے بے نشاں ہے، تو کچھ کہنے کی جو ہے میں جسارت کرتا ہوں، وہ یہ کہ پہلی بات یہی ہے کہ انجمن کے حوالے سے کہ یہ انجمن جو ایک شیرازہ بندی کر رہی ہے، اور اصل میں بات یہی ہے کہ ہم جو بکھرے ہوئے ہیں ان کو جو کہتے ہیں کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے گی. اور یہ صحافت ایک ایسا کام ہے کہ اس میں ریاض ملک صاحب کہ چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. جیسے ابھی ریاض مسعود صاحب بھی مطلب اس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ کیسے آپ اپنے ذہنی افق کو اور ہر ایک کو ساتھ لے کے چلیں، تو وہ ایک اہم کام ہے. اور آج کے دور میں اور خاص طور سے اردو کے حوالے سے یہ جو جوڑنے کا عمل ہے، پاس لانے کا عمل ہے، نزدیکیاں بڑھانے کا جو کام ہے، اور یہ ذمہ داری اور ہر ایک کی ہے، لیکن یہ زیادہ تر جو ہے اس وقت توقعات، اب یہ ایک واحد ادارہ ہے جس سے توقعات باندھی جا سکتی ہیں، وہ ہے صحافت کا ادارہ. وہ یہ صحافت کا کام ہے، اور ان کا جو کام ہے ارباب سیاست جانے، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، اور جو بھی جو ہے کہ سماج میں کیا ہو رہا ہے، کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، تو ایک صحافی کی ذمہ داری ہے کیسے وہ اس میں ایک اپنا تعمیری، اپنا ایک مثبت رول ادا کرتا ہے، اور کیسے وہ نزدیکیاں بڑھاتا ہے، کیسے وہ یہ شیرازہ بندی کرتا ہے، کیسے وہ یہ انجمنیں جو ہے ان کی تشکیل کرتا ہے. تو ایک وہ بات کہ جیسے آپ نے کن ضروریات جو مقامی سطح پر ہیں، جو آپ کو پیشہ ورانہ جو زندگی ہے اس میں کیا جو ہے مسائل ہیں، ان کا وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا ساتھ ہو، سب کا ساتھ ہو، اور پھر ان مسائل کا حل جو ہے وہ ڈھونڈا جا سکتا ہے. ہو گئی ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انجمن کا لفظ ہے کہ یہاں پہ اور جو بھی آپ ہیں ہر ایک اپنی اپنی سطح پر، اپنے اپنے مقام پر ایک انجمن ہے. اور یہ بات بھی ہمیں ذہن نشین رکھنی ہے کہ افراد کے ادارے جو ہے ان کو ہمیں، ان کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، جن مختلف جو بھی نشریاتی ادارے ہیں، اشاعتی ادارے ہیں، میڈیا کے ادارے ہیں جن میں آپ برسر خدمت ہیں، تو وہ ان اداروں کی ترقی اس میں آپ اپنا حصہ ادا کرتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ آپ خود ایک ادارہ ہیں، آپ ایک فرد ہیں، لیکن آپ ایک ادارہ بھی ہیں، آپ ایک انجمن بھی ہیں، آپ ایک برانڈ بھی ہیں. اور اس برانڈ یو کو ہمیں کیسے ہم اس کو آگے کریں. ہمارے پاس کئی روشن مثالیں ہیں، جیسے یوسف جمیل صاحب کہ وہ ایک ہاؤس ہولڈ نیم ہیں، اور جو ہے وہ جس ادارے کے ساتھ وابستہ رہے ہیں یا جن مختلف اداروں کے ساتھ جو ہے انہوں نے جہاں پہ کام کیا ہے، جہاں پہ جو ہے ان کی گران قدر خدمات ہیں اور قابل ستائش ان کا کام ہے، اور نئے سیکھنے والوں کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے نقوش راہ ہیں، کہ تو وہاں وہ مطلب وہ ایک برانڈ ہے. اور اس میں ایک سبق ہم سب کے لیے ہے، جو بھی نئے نووارد ہیں، جو اس شعبے میں جو ہے داخل ہو رہے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ کیسے جو ہے اپنے آپ کو پہچانیں. اصل میں وہی ہے، بنیادی بات یہی ہے کہ کیسے ہم پہلے اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے مقام کو پہچانیں، اپنے جو ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان سے ہم کیسے بری طرح سے آگاہ ہوں، کہ کیسے ہم اپنی سطح جو ہے اس کو بلند تر کریں. مقام اصل میں یہی ہے، اور اسی میں جو تربیتی تعلیمی ادارے ہیں ان کا وہی رول ہے. کیسے ہم وہ خود کو مجھ میں اور میرے بیچ میں حائل کیا ہے، کیسے ہم وہ جو مجھ میں اور میرے بیچ میں وہ دوریاں ہیں وہ کیسے ہم پہلے ان کو کیسے دور کر دیں، اور پھر کیسے ہم اپنی جو صلاحیتیں ہیں. اصل میں جتنے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، وہ جو قدرت کی طرف سے ودیعت ہوتی ہیں، عطا ہوئی ہوتی ہیں. اور اب استاد کا کام یہ ہے کہ کیسے ہم ان جو آپ کی صلاحیتیں ہیں، جو آپ کے اندر پوشیدہ ہیں، وہ لیٹنٹ
कैपेबिलिटीज़ एंड क्वालिटीज़ वट एवर गॉड हैज़ ब्लेस्ड यू विद, कैसे हम आपको अपने आप से और वाकिफ़ कराएं कि आपके अंदर ये है, और आप उसको कैसे अपनी भलाई के लिए और समाज की भलाई के लिए और इंसानियत की भलाई के लिए कैसे आप उसको बरोई कार लाएं। तो ये जो खुद शनासाई है, तो ये पहला, मुझे लगता है कि ये पहला ज़रूरी कदम है जो हमें उठाना है, और यही एक जो है वहाँ से ही आपकी तरक्की की राहें खुलेंगी। सो वी हैव टू जस्ट हैव अ रिलुक, हमें पहले खुद अपने आप को सैर नौ दरियाफ्त करना है पहला। उसके बाद जो है हम जब इस समाज में, जब आप रास्ते से गुजरते हैं कि बाज़ार से गुजरा हूँ लेकिन मैंने तो ख़रीदा कुछ भी नहीं, क्योंकि शायद ऐसे साजो सामान नहीं थे कि हम कुछ खरीदते, लेकिन जब आप बाज़ार से गुजरते हैं तो आपको ऐसा जो है कि एज इफ़ यू हैव स्टेप्ड इन फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे आप पहली बार यहाँ से गुजर रहे हैं कि आप इस अंजुमन में, आप कौन हैं, मैं कौन हूँ, ये मौका क्या है, ये वाक़ात क्या हैं, तो उसको आपको सैर नौ समझना है। तो ये अगर आपके अंदर ये तजस्सुस हो, ये क्यूरियासिटी हो, तो एक कामयाब कि दिल न था मेरा सरापा ज़ौक़ इस्तिफ़सार था, कि अगर आप वो जो क्यूरियासिटी है वो आपके अंदर है, और वो तजस्सुस है, और वो तफक्कुर है, और वो सारी वो सलाहियतें हैं, क्योंकि एक कामयाब सहाफ़ी बनने के लिए जब आप माजी की बात करते हैं तो मतलब मुझे ख्वाजा सनाउल्लाह भट्ट साहब याद आते हैं। कल मैं क्लास में ही उनका जिक्र खैर कर रहा था। ऐसे सहाफ़ी जैसे कासिम सज्जाद साहब, जो अपनी ज़ाती मेहनतों की वजह से, और उन्हें बहुत पापड़ बेले, बहुत मेहनतें की, और एक दिन में वो एक ब्रांड नहीं बन गए, वो एक ऐसे मशहूर व मारूफ जो है शख्सियत में ढल नहीं गए। तो उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी, मतलब वो हमें सामने रखनी है, उससे हमें सबक लेना है, और असल में हमें हर स्टोरी को हमें अव्वल का आखिर पढ़ना है। असल में कुछ लोग पहले तो कुछ दोस्त एक आध पैराग्राफ या एक आध सफ़ात पढ़ लेते हैं, बाकी की कहानी छोड़ देते हैं, उससे बात नहीं बनती है। कोई भी आप कौमों के अरोज व ज़वाल की कहानी हो, अफराद की जो तरक्की और तनज़्ज़ुल की बात हो, और जो ख़ास तौर से ये रोशन सितारे जो हैं इनके उफ़क़ पर नमूदार होने और रोशनियाँ बिखेरने का मामला हो, तो ये पूरी कहानी पढ़िए, और उससे आप जो है अपनी राहें, आपके करियर की राह, वहाँ पे उन्होंने जो है एक तालिबा ने अपनी प्रेजेंटेशन दे दी, और वो अभी अंडर ग्रेजुएट की स्टूडेंट है, और उसके बाद जो है वो भी सफ़े सामीन में मौजूद थे। तो किसी उसके साथी ने पूछा कि आपको मालूम है कि कौन लोग वहाँ पे थे, जैसे आप में से कोई किसी से पूछें कि आपको मालूम है कि यहाँ पे कौन कौन असहाब तशरीफ़ फरमा थे, तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम। उसने कहा इसमें जो ख़ास शख्सियत थी वो नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हुए हैं। अभी वो ये आपस में बात ही कर रहे थे, उसको वहाँ से मैसेज आ गई कि जो आपकी प्रेजेंटेशन, उसने कुछ चार्ट बनाया था कि वो जो मेहमान खुसूसी हैं उनको पसंद आ गई है, और वो आपको अमेरिका के लिए रिकमेंड कर रहे हैं, दो यू आर जस्ट एट द अंडर ग्रेड लेवल। उन्हें देखा कि आपके अंदर वो टैलेंट है, वो जो एक खासा है आपके अंदर, सो जो आप खसूसियत है, तो उसकी बुनियाद पर आप एक PhD रिसर्च के लिए उन्होंने आपको रिकमेंड कर दिया है, नॉट विद स्टैंडिंग वट एवर क्वालिफिकेशंस यू हैपन टू हैव। तो बुनियादी बात यह है कि हमें ज़रूरत है इदारों की, हमें ज़रूरत है अंजुमनों की, हमें ज़रूरत है जो तजुर्बा याफ्ता जो अशख़ास अफराद हैं। यहाँ पे जो है कासिम सज्जाद साहब के फर्जंद हैं, माजिद जहांगीर साहब हैं, और एक जो है जो भी रियाज मसरूर साहब हैं, यूसुफ जमील साहब हैं, अब्दुल गनी रासिक साहब हैं, और बाकी जितने भी हमायदीन यहाँ पे हैं। तो अगर हम वो दस्ते शफ़क़त रखें, और यूनिवर्सिटी के अपने इदारे हैं, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था, फिर मैंने उर्दू सहाफ़त का एक इख्तियारी मजमून शामिल किया। अभी आज 2021 में हमारे निज़ामती फ़ासलाती तालीम की तरफ से एक उसमें जो डिप्लोमा का एक कोर्स शुरू हुआ, एक PG डिप्लोमा इन उर्दू सहाफ़त। तो ये भी जो है नाजिम नज़ीर साहब हैं, और परवेज़ साहब हैं, और हमारे जो बाकी सुहेल साहब हैं, सारे जो हमारे रोशन सितारे हैं यहाँ पे, तो उनकी मौजूदगी जो है काफ़ी हौसला बख्श है, काफ़ी हौसला अफजा है। और मैं ये जो इनके अंदर जो जज्बा है सीखने का,
یہ یوسف میں ایک فعال نیک سمجھتا ہوں. یعنی میں نے ایک مضمون میں لکھا, ابھی آپ نے کشمیر عظمیٰ کا ذکر کیا کہ جن دنوں وہ اس میں جو مضامین وہ کالم دکھتی رگیں کے عنوان سے چھپتا تھا, اس کا ایک عنوان تھا ایک مضمون کا کہ گیسوئے صحافت ابھی منت پذیر شانہ ہے. یعنی ابھی بہت کچھ کیا جانا ہے, ابھی یہ کہانی پوری نہیں ہوئی ہے, ابھی اس میں بہت سے عوامل سے بہت سے مراحل سے ہمیں گزرنا ہے. اگر آپ بنگالی جرنلزم کو دیکھتے ہیں, مراٹھی پترکاریتوں کو دیکھتے ہیں, ہندی پترکاریتوں کو دیکھتے ہیں, اور اس میں کتنے جو سینکڑوں سالوں کی جو تپسیا ہے. اور اردو کا تو 1857 سے آپ دیکھ لیجئے, مولوی باقر صاحب کی قربانی دیکھ لیجئے, اور جو ابوالکلام آزاد صاحب کی صحافت دیکھ لیجئے, اور جو بھی حضرت موہانی صاحب کی جو نگارشات دیکھ لیجئے, تو اس کا جو ماضی ہے کافی روشن رہا ہے. ہمارے ہاں جو ابھی میں جو ہے کلاس میں بات کر رہا تھا کہ جو کالم لکھتے ہیں, ایک روزانہ کالم ہوا کرتا ہے, ایک ہفتہ وار کالم ہوا کرتا ہے, ایک 15 روزہ یا ماہانہ کالم, لیکن اب ہمارے ہاں بہت قلت ہو گئی ہے. اب جو ہے میں تصحیح چاہوں گا کہ اگر جو ہے میری یادداشت صحیح ہے اور میری معلومات صحیح ہیں, اب ہمارے پاس اردو اخبارات میں کوئی روزانہ کالم نہیں آ رہا ہے اپنے مقامی اخبارات میں. ہمارے ہاں پہلے صوفی غلام محمد صاحب کی سربراہی سری ٹائمز جو ہے اس میں روزانہ کالم چھپتے تھے. ابھی یہ جو ہے خضر سوچتا ہے وولر کے کنارے ایک روزانہ کالم تھا, اور اس میں کیا وہ اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ کیسے آپ جو ہے کہ اپنا کام ہے جلاتے رہیں چراغ راستے میں, چاہے دوست یا دشمن کا گھر ملے, کیسے آپ جو ہے کہ آپ جو ہے ابھی روشنیوں کا تہوار منایا جا رہا تھا کہ کیسے آپ وہ روشنیاں لاتے ہیں, کیسے آپ روشنیاں لاتے ہیں زندگیوں میں, کیسے جو ہے آپ روشنی کا سامان پیدا کرتے ہیں اپنے اپنے عقیدے کے مطابق, اپنے اپنے خیال کے مطابق, اپنے اپنے تصور کے مطابق, کیسے آپ ایک بہتر زندگی کا سامان پیدا کرتے ہیں. یہ اصل میں کہ فائنل جو آپ کا آبجیکٹیو ہے یہ بہت ہی ایک نوبل کاز ہے, یہ بہت ہی ایک نوبل مشن ہے. یہ I would consider it among the noblest professions. جو آپ صحافت کا یہ ہے کہ بیچ بازار کھڑا کبیرہ مانگے سب کی خیر, ناکاہوں سے دوستی ناکاہوں سے بیر, کہ ایک بیچ بازار میں اور سب کی خیر وہ طلب کر رہا ہے, وہ ہر ایک کی بلائی چاہتا ہے, وہ سچائی کا بول بالا چاہتا ہے, وہ انصاف چاہتا ہے, وہ رحم چاہتا ہے, وہ جو آپس میں جو میل جول ہے وہ اس حوالے سے بھائی چارہ چاہتا ہے. تو اور کیسے ہم جو ہے اس منزل کی طرف قدم بقدم بڑھیں, اور جیسے جو ہے جو صحافت جو ایز این انسٹیٹیوشن I mean has to be, and it is to my best understanding the part of the solution, and how it has to play its role more positively, more constructively and more courageously, کہ کیسے ایک بہتر سماج کی تشکیل ہو. اور اردو جو ہے جیسے ابھی اردو اور ہندی جو ہے دو بہنیں ہیں, اور اصل میں بات ایک ہی ہے. آپ ریتی رواج کہیں تو ہندی ہے, آپ رسم و رواج کہیں تو اردو ہے, تو کوئی فرق نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ رسم الخط کا فرق ہے, کہ آپ دیوناگری میں لکھیں تو ہندی ہے, آپ فارسی رسم الخط میں لکھیں تو اردو ہے. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم کیسے جو ہے اور نزدیکیاں پیدا کریں, اور میل جول بڑھائیں, اور جو ہے لوگوں کو جوڑیں, اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ روشنیوں کا ایک سامان پیدا کریں, اور ایک جو ہے بہتر سماج کی تشکیل میں اپنا ایک مثبت رول ادا کریں. تو اس کے لیے جو ہے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. یہ انجمن جو ہے اس حوالے سے مبارکباد کی مستحق ہے کہ ایسے جو سیمینارز, کانفرنسز, یہ ملاقاتیں جو ہے یہ بہت ہی قیمتی ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمیں ممد اور معاون ثابت ہوں گی کہ کس طرح سے ہم اور اپنے آپ کو اور اچھی صلاحیتوں سے آراستہ کریں, کہ تاکہ ہم ایک ذمہ دار صحافی بن جائیں, تاکہ ہم ایک مثبت رول ادا کریں سماج میں. تو یہ میری دعا ہے کہ ہماری یہ کوششیں بارآور اور کامیاب ثابت ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم.
صدر مجلس جناب یوسف جمیل صاحب، ناصر مرزا صاحب، ریاض مسرور صاحب، ریاض ملک صاحب، دیگر معزز حضرات، محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ مجھے یہاں مہمان خصوصی کی حیثیت سے حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ شاید میں اس قابل نہیں تھا کہ میں اس کے فرائض، اس کی ذمہ داریاں ادا کر سکوں یہاں پر۔ بہرحال عرصے دراز سے چلی آ رہی صحت کی ناسازی کے سبب اس پروقار مجلس میں کچھ زیادہ بولنے سے قاصر ہوں اور معذرت خواہ بھی۔ یہ بلا شبہ خوشی کی بات ہے کہ ہماری وادی میں بالخصوص کچھ تنظیمیں اور انجمنیں حت المقدور سرگرم عمل ہیں جنہیں اردو زبان کے احیاء، اس کی ترویج، فروغ اور اس کو پھلتا پھولتا دیکھنے کی فکر دامنگیر ہے۔ ہماری مادری زبان کشمیری تو ہمارے گھروں اور سماج سے بڑی سرعت رفتاری سے نکلتی جا رہی ہے، بلکہ نکل چکی ہے، اور اب جدید تعلیم کی حصولی کے بہانے اردو کو بھی سماجی و حکومتی سطحوں پر ایسی ہی پرفکر صورتحال کا سامنا ہے۔ ایسے میں یہاں سے شائع ہونے والے اردو اخبارات، صحافی حضرات، اردو زبان و ادب کے بھی خواہ اور تحفظ اردو زبان سے متعلق انجمنیں اور تنظیمیں بلا شبہ مبارکباد کی مستحق ہیں، جو بسیار دشواریوں اور رکاوٹوں کے باوجود اپنا کلیدی اور قابل تقلید رول ادا کر رہی ہیں۔ بہرحال یہ باعث مسرت امر ہے کہ انجمن اردو صحافت نے آج کے خاص دن کی مناسبت سے اس پروقار تقریب کا اہتمام کیا ہے۔ اس کے لیے بلا شک انجمن مبارکبادی کے مستحق ہے۔ انجمن کے ذمہ داروں نے مجھ ناچیز کو عزت افزائی کے لائق سمجھا ہے۔ میں اس کے لیے انجمن کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ مہمان خصوصی کے جو فرائض اور ذمہ داریاں ہیں وہ میں گزارش کروں گا صدر محترم مجلس کے صدر انجام دیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں یہ توصیف نامہ پڑھنا شروع کر دوں، جمیل صاحب کو شاید پتہ نہ ہو، لیکن مجھ جیسے کئی لوگوں کی کھانا خرابی کے لیے جمیل صاحب بھی ذمہ دار ہیں، کیونکہ 90 کی دہائی کے اوائل میں جب یہاں تو جمیل صاحب ایک گھریلو ہاؤس ہولڈ نام ہوا کرتے تھے پورے کشمیر میں، اور آج بھی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو انہی کے مراسلے سن کر اور شفیع نقی جامعی کا وہ تلفظ اور پھر وسعت اللہ خان کا بات سے بات کالم سن کر یا پڑھ کر ہی میں کشمیر یونیورسٹی میں انگلش میں ایڈمیشن حاصل کرنے کے بعد بھی میں نے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا مجھے جرنلسٹ بننا ہے، تو پھر میں آ کر کبھی ریڈیو کشمیر میں اٹک گیا تو کبھی یہاں پرنٹ میڈیا میں۔ بہرحال میں یہ توصیف نامہ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ جو میں نے کہنا تھا وہ ریاض صاحب کہہ چکے ہیں، اور عرفان صاحب، جو میرے ذہن میں جو باتیں تھیں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اپنے خیالات آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ خوش قسمتی باتیں باقی جو جتنے بھی وہ نقطے میں یہاں ابھارنا چاہتا تھا، ذکر کرنا چاہتا ہوں، ان پہ بات کرنا چاہتا تھا، ریاض صاحب وہ پہلے ہی کہہ چکے، عرفان صاحب پہلے ہی کہہ چکے۔ اور شروعات میں اپنے خطبہ استقبالیہ میں منہول صاحب نے جو خود اعتمادی اور جو انفیریورٹی کمپلیکس کی بات کی، جو ہم میں
ایک طرح سے جو اردو صحافت سے وابستہ لوگ ہیں ان کے ذہن میں ہمیشہ یہ بات رہتی ہے کہ غالباً ہم دوسروں سے کمتر ہیں، احساس کمتری کا احساس مطلب وہ ان میں موجود ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بالکل غلط ہے. اور ریاض صاحب نے اعتماد کی بات کی کہ صحافت کا نام اعتماد کی بنیاد پہ ہی صحافت ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو اردو صحافت ہے اس میں یا کوئی بھی صحافت ہے اس میں سب سے جو بنیادی بات ہے، جو بنیادی ضرورت ہے وہ اعتماد کی ہے. اگر آپ میں اعتماد ہے تو تبھی آپ صحافی بن سکتے ہیں. یہ ابھی انہوں نے جو خلت پڑھی اس میں ذکر ہے کہ میں نے کیسے شروعات تو میں نے اردو صحافت سے کی تھی اور بیچ میں انگریزی میں بھی لکھتا رہا. خلیج ٹائمز میں میرے کچھ فیچرز میں نے ان کے لیے کیے. ان دنوں وہاں پہ فلپ شارپ ایڈیٹر تھے اور بہت ہی جہاں دیدہ آدمی، بہت ہی اچھے انسان. تو میں نے ان کے لیے لکھنا شروع کیا تھا. یہ کالج کا زمانہ ہی تھا. اور سب سے پہلے جو انہیں وہاں سے مجھے جو پہلی رقم پہلا جو نہیں ایک واحد آرٹیکل کے لیے مجھے 400 درہم ملے. ان دنوں 7.5 روپے ہوا کرتے تھے اس کا جو درہم کا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1970 کی دہائی میں اتنی بڑی رقم ملنا. تو اس سے جو میری حوصلہ افزائی بھی ہوئی. اور اس کے بعد میں بنیادی طور پر اردو صحافت سے ہی وابستہ رہا. آفتاب میں نے 4.5 سال کام کیا. انہوں نے 1979 کی بات کی، میں نے 1978 سے وہاں سے شروعات کی تھی. اور وہاں جو پہلی تنخواہ ملی تھی وہ 250 روپے کی تھی. تو بہرحال میں پیسے کے ساتھ اس کو نہیں جوڑنا چاہتا، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اعتماد بنیادی چیز ہے اس صحافت میں. اور یہی اعتماد مجھے اردو صحافت سے انگریزی صحافت میں بھی لے آیا. کیونکہ کردیپ نائر صاحب نے مجھے ایک بار وہ یہاں آئے تھے تو ان کا جو سینڈیکیٹ کالم ہوا کرتا تھا بٹوین دا لائنز، تو آفتاب میں جو میں پہلے ہی بھی کہہ چکا ہوں، یہ آفتاب میں جو اس کا جو ترجمہ میں ہی کرتا تھا بٹوین دا لائنز کا، بین السطور کے نام سے وہ چھپتا تھا آفتاب میں. تو وہ ثناء اللہ بٹ صاحب سے ملے آئے تھے اور گفتگو کے دوران انہوں نے ان سے یہ استفسار کیا کہ یہ جو میرا کالم ہے یہ کون لکھتا ہے. تو میں گھبرا گیا. میں نے کہا غالباً مجھ سے غلطی ہو رہی ہے یا غلط کر رہا ہوں، صحیح اس کا ترجمہ نہیں ہو رہا. تو انہوں نے کہا وہ بیٹھا ہے وہ لڑکا وہ کر رہا ہے. تو انہوں نے پھر ان سے کہا کہ میرے جو یہ کالم ہے یہ انڈیا میں اور انڈیا کے باہر بھی تقریباً 30-35 اخبارات میں چھپتا ہے. اور بہت سارے اخبارات میں، مثال کے طور پر ہندی اخبارات میں، اردو اخبارات میں، اور دوسرے جو لینگویج نیوز پیپرز ہیں یا پیریوڈیکلز ہیں ان میں بھی چھپتا ہے. تو میں چونکہ خود اردو صحافت سے وابستہ رہا ہوں اور میں بڑے انہماک سے، بڑے شوق سے آفتاب کو پڑھتا ہوں. اور جب اپنا کالم پڑھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس کا جو روح ہوتی ہے میرے کالم کی وہ بگاڑی نہیں جاتی ہے. تو میں خوش ہوا. تو اس کے بعد انہوں نے شام کو میری براڈ وے ہوٹل میں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. وہ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے. تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا. انہوں نے خود اپنا ذکر کیا اور انہوں نے کیسے اردو صحافت سے وہ پھر انگریزی صحافت میں چلے گئے. تو انہوں نے جو بات کہی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھیں، اس لیے تو آپ کو چاہیے کہ آپ انگریزی زبان میں، انگریزی صحافت کی طرف بھی دھیان دیں. لیکن بنیادی طور پر میں اردو صحافی ہوں اور اردو صحافی رہا ہوں. اور یہ اعتماد ہی ہے اور یہ جو کانفیڈنس اس کو کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہی میں آگے بڑھا ہوں. اس لیے ریاض صاحب نے جب یہ اس کا ذکر کیا کہ اعتماد کی ضرورت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی نئے لوگ ہیں، جتنے بھی بچے ہیں ہمارے جو صحافت میں آگے ہیں یا صحافت میں آنا چاہتے ہیں، اس کو اپنے پیشے کے طور پر اختیار کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے آپ میں خود اعتمادی پیدا کریں. جو ہی ان میں خود اعتمادی پیدا ہوگی تو انشاءاللہ جو مستقبل ہے وہ ان کا ہوگا. انشاءاللہ روشن مستقبل ان کا ہوگا. اور اگر ان کا
مستقبل ہے جو روشن ہوگا، تو مجھے لگتا ہے کہ اردو صحافت کا یقینی طور پر جو مستقبل ہے وہ روشن ہوگا. اور جو یہ انفرادی کمپلیکس کی بات کرتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اردو صحافت سے وابستہ بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہیں. آپ دیکھیے کہ انگریزی زبان کہ جو اردو زبان میں آپ کو بہت سارے ایسے الفاظ ملیں گے. جب آپ اردو اخبار میں کچھ لکھتے ہیں یا کسی پیریوڈیکل میں لکھتے ہیں، کسی میگزین میں لکھتے ہیں، تو میں نے یہ ایک ٹرینڈ چلی ہے کہ اس میں جو آپ کی تحریر ہے اس میں آپ بہت سارے انگریزی کے الفاظ لاتے ہیں، بلا وجہ لاتے ہیں، حالانکہ اردو زبان میں اس کے متبادل موجود ہیں، انتہائی شیرین الفاظ موجود ہیں. گیلانی صاحب نے ایک بار ایک کتاب، مجھے کتاب کا نام یاد نہیں ہے، تو انہوں نے ان کے جو داماد ہیں الطاف شاہ صاحب، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کی رسم رونمائی انجام دیں. تو وہاں پہ اسے ایک دن پہلے 2 دن پہلے انہوں نے مجھے وہ کتاب دی تھی، اس میں بھی میں نے انگریزی الفاظ کی بھرمار دیکھی. تو میں نے وہاں پہ ذکر کیا کہ جناب اس کے جو الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں بلا ضرورت آپ نے استعمال کیے ہیں، حالانکہ اردو زبان میں اس کے زیادہ بہتر متبادل موجود ہیں، بہتر شیرین الفاظ موجود ہیں. تو آپ اس کو ایوائڈ کر سکتے تھے، اس کا مطلب بھی آپ اردو زبان ہی کے جو الفاظ ہیں وہ استعمال کرتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا. تو اسی طرح جب ہم مضامین لکھتے ہیں، خبریں لکھتے ہیں، تو وہاں بھی ہم بلا وجہ اور بلا ضرورت انگریزی زبان کے جو الفاظ ہیں یا دوسری زبانوں کے الفاظ ہیں وہ لاتے ہیں. آپ ٹیلی ویژن جرنلزم کو لیجئے تو وہاں پہ حالت جو ہے اردو صحافت کی وہ بالکل بگڑ کر رہ گئی ہے. کچھ عرصہ پہلے یہ ایک طرح کا یہ مسئلہ ہے، یہ وائس آف امریکہ میں بھی پیش آیا تھا. تو کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ جو عام سمجھنے والی زبان ہے یا جو عام لوگ استعمال کرتے ہیں اس زبان میں ہم خبریں پڑھیں، اس زبان میں ہم جو دوسرے پروگرام ہیں وہ کریں. تو 2 ہی لوگ تھے جنہوں نے اس کی مخالفت کی. ایک رضی صاحب تھے، وہ وہاں واشنگٹن میں بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے زبان کا جو حلیہ ہے وہ بگڑ جائے گا. اور جو باہر جو لوگ کام کرتے تھے ان میں سے یہ ناچیز بھی شامل تھا. میں نے اسے اتفاق نہیں کیا، میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ صحیح بات ہے. تو 3 مہینے کے بعد ان کو بھی یہ احساس ہوا کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ صحیح نہیں تھا. وہ پھر دوبارہ جو اپنا ان کا جو ایک پیٹرن تھا، جو شروعات جس طرح انہوں نے کی تھی وہ اس پہ واپس آ گئے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جیسے یہاں پہ آپ نے یہ بورڈ لگا رکھا ہے تو زبان 9 نومبر 2021، حالانکہ اردو زبان کے اپنے ہند سے ہیں، اس میں آپ اس میں بھی لکھ سکتے ہیں. آپ نے اس میں 9 لایا ہے، 2021 لایا ہے. اور عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی یہاں کے اخبارات ہیں، نہ صرف یہاں کے بلکہ جہاں بھی یہ چھپتے ہیں، پاکستان میں بھی آپ دیکھیے کہ جو اردو اخبارات ہیں، جرائد ہیں یا دوسری جو پبلیکیشنز ہیں، تو ان میں آپ دیکھیں گے کہ اردو زبان کے ساتھ انگریزی زبان کی جو بھرمار ہے وہ نظر آئے گی آپ کو. تو یہ اعتماد کی کمی ہے، یہ اعتماد کی کمی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس روش کو بدلنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو اردو زبان ہے اس کی جو یہ ضرور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی زبان میں چاہے وہ اردو زبان ہو یا انگریزی زبان ہو یا کوئی اور زبان ہو، تو اس میں اگر دوسری زبانوں کے الفاظ لائے جائیں تو اس سے زبان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ وہ زیادہ جو امیر ہو جائے گی وہ زبان. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی حد تک درست ہے، لیکن جہاں خود اپنی زبان میں اچھے الفاظ موجود ہیں، بہترین الفاظ موجود ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں اس طرح کی دوسری زبانوں سے الفاظ کو لا کر اس میں شامل کرنا مجھے لگتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے. تو بہرحال جو باتیں اور مجھے کہنی تھیں، جیسا کہ میں شروع میں نے کہا کہ ریاض صاحب نے وہ پہلے ہی کی ہیں اور عرفان صاحب نے بھی ان میں سے ان کا ذکر کیا. اور مجھے خوشی ہے کہ اس طرح کی جو تقریبات کا اہتمام یہ انجمن اردو صحافت کرتی آئی ہے،
اور کوئی 1.5-2 سال پہلے وہاں گاندربل میں بھی آپ نے ایک سیمینار کا اہتمام کیا تھا، اور مجھے خوشی ہوئی، تب بھی خوشی ہوئی اس میں شریک ہونے کی، اور آج بھی خوشی ہوئی آپ نے مجھے دعوت دی، اس کے لیے میں آپ کا بےحد مشکور ہوں۔ اور پھر آخر میں یہ بات دہرانا چاہوں گا کہ آپ اپنے جو اردو صحافت میں جو پہلے سے موجود لوگ ہیں جنہیں ابھی دور جانا ہے، بہت کچھ آگے کرنا ہے، تو سب سے پہلے وہ اپنے ہاتھ میں اعتماد لائیں کہ وہ ایک ایسی زبان کی صحافت سے وابستہ ہیں جو بالکل کسی اور زبان کی صحافت سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ جب وہ اعتماد آپ میں آ جائے گا تو مجھے پورا یقین ہے کہ اردو زبان کا جو مستقبل ہے وہ بھی انشاءاللہ روشن ہوگا۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ جمع تو کیا، آج جمیل صاحب کو بھی بہت سارے چہرے نظر آ رہے ہیں، یہ تب ممکن ہوا جب ہم نے ان کو ایک جگہ جمع کیا۔ تو اگر کچھ نہیں کیا تو اردو صحافیوں کو ایک جمع کیا، اور ان میں وہ احساس کمتری کا جو تھا عنصر تھا اس کو کافی حد تک ہم نے ختم کر دیا۔ آپ سری نگر میں جو ہمارے اردو کے بیشتر صحافی ہیں ان میں کافی حد تک وہ اعتماد بحال ہو چکا ہے، اور وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے اردو صحافی۔ پہلے تو زبان کا مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے نا، صحافت کسی بھی زبان میں کی جائے اسلوب اور بنیادی جو لوازمات ہیں وہ ایک ہیں۔ تو زبان تو پھر ترسیل کا ایک ذریعہ ہے، کوئی تیلگو میں کرے، کوئی ہندی میں کرے، کوئی اردو میں کرے، کوئی کشمیری میں کرے یا انگریزی میں کرے، پرنسپلز تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ تو لیکن پتہ نہیں یہ کیوں ہے، یہ عنصر کیوں ہے ہم میں، لیکن اس سے بھی ہم انشاءاللہ ابھر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ انشاءاللہ بہتر صحافت دیکھیں گے ہم سے بھی، ہم کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے۔ میری آپ سب ساتھیوں سے یہی درخواست ہوگی کہ آپ اپنی استعداد کار میں اپنی صلاحیتوں، اپنی فنی صلاحیتوں میں مزید اضافہ کریں، ہمارے ساتھ بنے رہیں، ہمارے ورکشاپس کا حصہ بنتے رہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے محدود وسائل کو بروئے کار لاتے ہو، ہمارے پاس کوئی وہ مالی وسائل نہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے اردو اخبار یا وادی سے شائع ہونے مقامی اخبار ہے، تنخواہیں انتہائی قلیل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے جیب سے تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کر کے ان تقاریب پہ خرچ کرتے ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ آپ کی صلاحیت سازی ہو، آپ ہمارے ساتھ بنے رہے، انشاءاللہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے، آگے بھی انشاءاللہ یہ تقاریب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ اس وقت رخصت ہو جائیں، نیچے ہم نے مختصر زہرانے کا اہتمام کر کے رکھا ہے، آپ ریستوران میں تشریف لے جائیں، لیکن جو ہمارے مہمان ہیں جن میں ایوانی صدارت میں بیٹھے مہمان ہیں اور مہمانان ذی وقار ہیں، وہ ساتھ والے کمرے میں جائیں، ان کے لیے بھی مختصر زہرانے کا اہتمام ہم نے کر کے رکھا ہے، وہ سے لطف اندوز ہو کے ہم سے رخصت ہو سکتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔